بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرزانہ ملک ود یو اگین۔ آج ایک بہت مزے کا ٹاپک ہے، وہ ہے جی موبائل۔ یہ ہے جی موبائل، ایک نہیں دو موبائل۔ موبائل نے کر دی زندگی برباد، ساری رات کالز پہ بات، میسیجز پہ بات، پیکیجز پہ بات، صحت کی خرابی، آنکھوں کا ضیاع، دماغ کی کمزوری، پڑھائی، مقصد سے دوری، کیریئر کا بیڑا غرق۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے اس موبائل نے ہمارا کھا نہ لیا۔ فیملی گیٹ ٹوگیدر ختم، کوئی کنیکشن نہیں۔ ماں اور باپ کے ساتھ سلام دعا کے لیے بھی موبائل، خیر خیریت پوچھنے کے لیے موبائل، اچھی بری خبر سننے کے لیے موبائل، اور مرنے اور جینے کے لیے موبائل، پیار محبت کے وعدے کرنے کے لیے موبائل، اور بے وفائی کرنے کے لیے بھی موبائل، اور میڈیا سے جڑنے کے لیے بھی موبائل۔ اس موبائل نے ہمارے کان اتنے لمبے کر دیے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک سیکنڈ سے پہلے ساری خبر ہمارے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ہماری لائف میں کوئی چام باقی نہیں رہ گیا اس موبائل کی وجہ سے، جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ کوئی چام ہماری لائف میں باقی نہیں رہ گیا۔ کوئی گھر سے نکلا، مہمان آیا، خبر، بس میں بیٹھا، جی السلام علیکم، جی ہاں جی ہم گھر سے نکل گئے، وعلیکم السلام، ہاں جی کہاں تک پہنچے، جی ہم آدھے رستے تک پہنچ گئے، وعلیکم السلام، اچھا جی کہاں تک پہنچے، بس آپ کی گلی میں انٹری ہوگی، اچھا جی وعلیکم السلام، کہاں جی دروازہ کھولیں ہم گھر کے بھائی۔ ہائے خدا را، کیا دور ہوا کرتا تھا۔ میرے ابو سعودیہ ہوتے تھے، ہم فون کیا کرتے تھے تو کسی محلے میں کسی کے گھر فون آنا، 3 منٹ کی کال آنی، السلام علیکم وعلیکم السلام، بس با مقصد بات گفتگو ہونی، با مقصد گفتگو میں خط لکھنا، 14 دن میں خط جانا، 14 دن کے بعد اس کی خبر آنی۔ ٹھیک ہے بہت بیکورڈ تھا، لیکن ایک آس تھی، ایک محبت تھی، ایک تعلق تھا، ایک رابطہ تھا۔ اب کیا بے مقصد ساری رات بات ہوتی، ساری رات بات۔ کیا بے مقصد بات، کی کھادا میری جانو نے، کی پیتا میرے جانو نے، بھین تو اج کی پکایا، تو کتے گئی، تو کی کھادا کی، مطلب ہمارے پاس جو وقت رہ گیا نا، وہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کا۔ برائی کا ایک بڑا سبب موبائل، جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ میں بھی تو موبائل سے بات کر رہی ہوں، لیکن ہم اس کو پازیٹیو بھی تو یوز کر سکتے ہیں۔ آپ قسمیہ بات بتائیں کہ پہلے جتنے بچے آج گلاسز یوز کر رہے ہیں، پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بھی گلاسز لگائے، لیکن میں نے موبائل کی وجہ سے نہیں لگائے۔ لیکن اب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، میری ایج اگر 40+ چل رہی ہے تو اب تو میں گلاسز لگ سکتے تھے مجھے، لیکن آج تو ہمارے پیدا ہوتے بچوں کو گلاسز لگ رہے ہیں۔ دماغ کی کتنی کمزوریاں، کتنی بیماریاں پیدا ہو گئی، کس لیے؟ موبائل کے لیے۔ کس لیے کہ ہماری گورنمنٹ نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے، ہماری کمپنیز ہمیں کیا دیتی ہیں، 2 روپے میں ساری رات کریں بات یاروں کے ساتھ، کیڑے یاراں نال، نامحرماں دے نال۔ 2 روپے میں جب اتنی سستی کالز ہونی ہے تو لوگوں کے پاس اس سے بڑا چام کیا ہوتا تھا؟ ہم تو دوست ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے، بات کرتے تھے، کالج میں جاتے تھے، یا PTCL میں کبھی کبھار بات ہو جانی۔ تو جب آپ اتنی وفر مقدار میں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پیکیجز ہے وہ ماں کے ساتھ بات کرنے کے لیے بچے یوز کرتے ہیں؟ نہیں، وہ نامحرموں سے بات کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ پھر ان میں کمزوریاں شروع ہوتی ہیں، پھر بلانے بابے کول جانے، پھر فلانے بابے کول جانے۔ سارا میرے اپنے بچوں کے پاس موبائل ہے، میری اپنی کھپت یہ ہے، لیکن بات میں صرف دوسروں کے بچوں کو نومینیٹ نہیں کر رہی، میں اپنے بچوں کو بھی نومینیٹ کر رہی ہوں۔ نومینیشن کیا ہے کہ اس موبائل کی خرافات بہت زیادہ، ہم اپنے راستے، اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے بنایا نا، جن کمپنیز میں وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میں کھیلتی ہیں، وہ موبائل یہ یوز نہیں کرتے، کہتے نہیں جڑا نشہ بیچتا ہے وہ آپ نہیں نشہ کرتا۔ تو اسی طرح جنہوں نے بنایا نا وہ نہیں یوز کرتے، ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بنایا، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیجیٹل ہونا پڑا، لیکن اس کا مطلب ہمیں مشینی ہونا نہیں ہے، خونی رشتے بھول جانا نہیں ہے۔ ہر چیز موبائل پہ ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک محفل میں، خدا را میں بہت سارے ایسے آپ کو دکھاؤں گی، ایک محفل میں عید شب برات پہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہر بندہ پہلے وائی فائی کا پاسپورٹ پوچھتا ہے، اس کے بعد وہاں پہ 10 بندے بیٹھے ہیں، 10 پرسنز میں 10 بندوں نے اپنے موبائل پکڑے ہوئے ہیں،
بس موبائل پہ بات ہو رہی ہے، یہ لو یہ ٹک ٹاک شیئر کر دی، یہ میم شیئر کر دی، فلاں کر دی. وہ جو زبان کے لفظوں کی ادائیگی ہے وہ ختم ہو گئی، وہ چاہت ختم ہو گئی. ہمیں بھی اس چاہت کی ضرورت نہیں رہی. ہمیں اتنا پتہ ہے عید مبارک کہنا، واٹس ایپ پہ بھیج دینا اسٹیکر، تو اس نے بھی آگے سے واؤ کا سگنیچر دینا اور ختم. یہی محبت ہے نا. پھر کہنا ہے محبتیں نہیں ہیں، ڈیجیٹل محبتیں ہوگی. یہ ڈیجیٹل محبتیں ہم نے اپنے لیے آپ کریٹ کی ہیں. اگر ہماری گورنمنٹ چاہے تو ہمارے 18 سال سے کم عمر بچوں کو یا 22 سال سے کم عمر بچوں کو یہ چیزیں پرووائڈ نہ کریں. اور بھی بہت سارے کام جو وہ کر سکتی ہے نا گورنمنٹ. ایک اور کام بھی کر سکتی ہے کہ کمپنیز کو جو لالچ ملا ہوا ہے نا 2 روپے میں ساری رات کریں بات یاروں کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ پیکیجز ختم کر دیں. خدا کا واسطہ عورتوں کے لیے بھی ختم کر دیں، مردوں کے لیے بھی ختم کر دیں. کوئی اپنے پیاروں کو کال نہیں کرتا، بس نامحرموں کو کال کرتے ہیں یا بھن بھرا اپنا آپس دے وچ ایک دوسرے دی چگلیاں کرن واسطے کالز کر دینے. ان پیکیجز کو ستیہ ناس کر دیں. سستی کال نہیں چاہیے ہمیں، با مقصد کال چاہیے، با مقصد کال چاہیے. اتنے سستے پیکیجز، اور چیز تعلیم سستی کرتے کوئی نہیں. پرائیویٹ سکول ان کی فیسیں اتنی لمبی لمبی، اس کے اوپر کسی کا نہیں دھیان جاتا. بس ان کمپنیز پہ دھیان آتا ہے کہ بھی جی سستی کال دینی ہے، ہم نے سستا میڈیا دینا ہے تاکہ ہماری جنریشن برباد ہو جائے. اللہ اکبر. کیا ہو گیا؟ موبائل یوز کرتے ہیں ہم، کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں. کون کرتا ہے ایکسرسائز؟ کوئی ایکسرسائز کرتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، جی موٹاپا ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ ہم جس سیٹ پہ بیٹھتے ہیں اس سیٹ سے ہم اٹھنا گوارا ہی نہیں کرتے. خدا را اپنے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم خود ظلم کر رہے ہیں، بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں. مجھے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مشورے دیے کہ یہ جو سبجیکٹیو باتیں ہیں یہ کوئی نہیں سنتا، یہ کوئی سبجیکٹیو بات نہیں سنتا، لہٰذا آپ ایسا کریں کوئی چل ول والی ویڈیوز بنائیں. چل ول والی کی ویڈیو بناؤں، پھر میں بھی وہی کانے انے لنگڑے لولے کی دوڑ میں شامل ہو جاؤں. پر مجھے کچھ بھی ریٹرن میں نہیں چاہیے. مجھے ریٹرن میں صرف ایک چیز چاہیے، وہ یہ تھا کہ کوئی میری بات سے، کوئی ایک شخص میری بات سے مستفید ہو سکے، اسے میری بات اچھی لگ سکے، یہ بات اچھی لگ سکے. اگر وہ اس میڈیا سے یا اس جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں، چاہے وہ موبائل ہے، چاہے وہ ڈرامہ ہے، چاہے وہ تعلیم ہے، کسی میں اس میں وہ کوئی دار ادا کر رہا ہے جو پازیٹیو، اتنا پازیٹیو نہیں جتنا اس کے معاشرے کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ اس پازیٹیوٹی میں آ جائے تو مجھے اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں. میری بڑی ریکویسٹ ہے اس پوری کی پوری یہ جو موبائل سیلز کے کنیکشنز ہیں ان کے ساتھ، کہ خدا را کوئی تو ایسا معاملات ہینڈل کریں کہ یہ جو ساری رات کے پیکیجز ہیں وہ نہ کریں. پہلے تو کوئی شرم حیا ہوتی تھی کہ پی ٹی سی ایل ہوتے تھے گھر میں سب کے سامنے بات ہو رہی ہے، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام. کوئی ایک اب آپ بچوں کو روک نہیں سکتے، وہ کانوں کے ساتھ موبائل لگاتے ہیں، باہر لے کے چلے جاتے ہیں. اگر ہم ان کو موبائل نہ لے کے دیں تو ہمارے گھر میں بے سکونی ہے. اس کو روکنے اور ٹوکنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ، ہم ہیں پاکستانی عوام، پتہ ہے نا، ڈنڈے کے غلام. ڈنڈا چاہیے جنریشن کو. مجھے جو ذاتی طور پہ لگتا ہے نا، ہم سب کو اپنی جنریشن سے کوئی لینا دینا نہیں. پھر ہم لوگ روتے ہیں. روتے کیا ہیں؟ ہائے بچے ہمارے نافرمان ہیں. نافرمان کیوں ہے؟ وہ نافرمانی دیکھتے ہیں تو وہ اسے اڈاپٹ کرتے ہیں. بچے تو کورے کاغذ ہوتے ہیں نا، ان کو سکھانا پڑتا ہے نا. تو جب ہم سکھا ہی ان کو یہ رہے ہیں تو ہم ان سے کیسے نیکی کی امید کر سکتے ہیں؟ ایک سانگ ہے نا، وہ ریلیز ہوتا ہے، وہ ملینز میں جاتا ہے. ایک پازیٹیو بات ہے نا، اس کے لیے 40-50 ویوز لینا بھی بہت بڑی بات ہے. کیونکہ ہم سننا نہیں چاہتے نا، تو ان کو سنانے کے لیے میرے جیسے میڈیوکر بندے کے پاس تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو ساری کی ساری اتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اتنا بڑا میڈیا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ملا کے ایک بڑا شخص ضرور کریٹ کر سکتے ہیں، ایک بڑا معاملہ حل ضرور کر سکتے ہیں. اور میری امید ہے اس بات کے لیے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ ہماری جنریشن ان ساری رات کے کالز میسیجز سے دماغی صحت کی، آنکھوں کی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو گئی ہے، اپنے مقصد سے دور ہو گئی ہے. مسلمان مومن کا کام اپنا کیریئر بنانا ہے، اپنے رب کی
احکامات پہ چلنا ہے، سنت رسول پہ چلنا ہے، جبکہ ہم صرف میڈیا پہ چلتے ہیں۔ فیملی گیٹ ٹوگیدر کو بڑھائیں، موبائل کو کم کریں۔ موبائل ڈیوائسز کو سستا کر دیا گیا، 40-50 ہزار بھی، اور وہ ماں باپ جو خرید کے نہیں دے سکتے وہ اتنی تکلیف میں آتے ہیں جب بچے ضد کرتے ہیں۔ میرا اپنا چھوٹا بیٹا ہے، تھوڑا سا پرابلم میں ہے، اس کی صحت کی پرابلم ہے، لیکن وہ اتنی ضد کرتا ہے مجھے آئی فون ہی چاہیے، مجھے آئی فون ہی چاہیے، مجھے آئی فون ہی چاہیے۔ آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنی تکلیف سے گزری، لیکن میں نے اسے نہیں لے کے دیا۔ میں نے اس لیے لے کے دیا کہ میں مزید کسی ایسی ڈیوائس پہ پیسے نہیں خرچنا چاہتی جس سے میرا بچہ اور ڈگمگا جائے، بے راہ روی کا شکار ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں حکیم، فلانے حکیم کو جانا ہے، میں اس رشتے کے قابل نہیں رہا، میں فلاں رشتے کے قابل نہیں کہا۔ جب آپ اپنے آنے والی زندگی کی ساری گفتگویں، جسے کہتے ہیں نا نامحرم کی جو گفتگو ہوتی ہے، یہ بھی ایک زنا ہے۔ زنا آپ گفتگو سے بھی کرتے ہیں، تو یہ ساری رات کالز پہ کوئی تلاوت تو نہیں نہ سناتا، کوئی اللہ رسول کی باتیں تو نہیں سناتا نا، مسجد مدرسے تو ہمارے نہیں بھرتے۔ تو یہ جو گفتگو کا زنا کرتے ہیں نا، یہ بھی آپ کی صحت کی بربادی ہے۔ تو یہ جو چسکے لینے ہیں نا، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ لے لیں، حلال کر کے لے لیں، حرام کر کے نہ کھائیں، کیونکہ حرام ہمیشہ آپ کی بربادی کا باعث بنتا ہے اور حلال آپ کی آبادی کا باعث بنتا ہے۔ بات اچھی لگے ضرور پروموٹ کریں کہ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی صحت، جان ہے تو جہان ہے، اپنی صحت کو دیکھیں تاکہ آپ اس معاشرے میں اچھا کردار ادا کر سکیں، اپنے رشتوں کو اچھے خوبصورت طریقے سے لے سکیں، اپنے جہاں آپ بیٹھیں وہاں ان ڈیوائسز کو بند کر دیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، ٹیچرز، ان سب کے ساتھ آپ کی گفتگو ہو سکے، نہ کہ آپ کے موبائل کے ساتھ۔ جو مذاق کرنا ہے، جو گفتگو کرنی ہے، جو دکھ سکھ کھولنا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں۔ یہ موبائل نہ مسافے کر سکتا ہے، یا نہ معالجہ کر سکتا ہے، نہ معانقہ کر سکتا ہے۔ اس نے ہمیں اسلام سے بہت دور کر دیا، اس لیے کہ ہم نے اس کو سینوں سے لگا لیا، سر پہ چڑھا لیا، اور یہ انسانی کا کام ہے وہ کہ کیا کرے، یہ آپ کا کردار ہے، آپ نے ادا کرنا ہے۔ ان چیزوں سے جان کیسے چھڑانی ہے۔ امید ہے میری بات صحیح لگی ہوگی انشاءاللہ، اور کوئی ایک شخص بھی اس سے مستفید ہو سکے تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے، ایمان کی دولت سے نوازے، اور ہم سب کو ایک اچھا پکا سچا مسلمان اور پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔